بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ضیاء چودھری۔ ناظرین، آج میری تمام دوستوں سے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن کے بٹن دبائیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اگر وہ کوئی غلطی ہو تو اس کی میں اصلاح بھی کر سکوں گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ آج میں کافی دنوں کے بعد اپنی ایک نئی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو اس وقت موضوع چل رہا ہے وہ ہے سینٹ الیکشن، اور جس میں قومی اسمبلی کی نشست جناب حفیظ شیخ صاحب اور سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان ایک کانٹے کا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا۔ بیسیکلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جیتتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، لیکن ایک طرف ہمارے سیاستدان ہارس ٹریڈنگ کی جو خرید و فروخت کی جو اقدام عملی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، تو اور دوسری طرف اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میرا مقصد پی ٹی آئی کی حمایت کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ کیا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ ایک اسی پارلیمنٹ کی ایک سیٹ پر ایک خواتین جو پی ٹی آئی تھی وہ جیت گئیں، اور انہوں نے 170 ووٹ لیے، اور اسی ایوان کے اندر، اسی پارلیمنٹ کے اندر اسی پارٹی کی اکثریت ہے، اور ان کے جو امیدوار ہیں جناب حفیظ شیخ صاحب وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل ایک بحث چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بالکل انہیں ایسا کرنا چاہیے، اور پہلی تو بات ہے، میں اکثر دوستوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ حکومت لینا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انہیں واضح اکثریت نہیں تھی۔ ان کی پارٹی جو اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، اور اتحادی کو اس سے کوئی لیا دیا نہیں ہوتا کہ حکومت کی ساخت کیسے ہوتی ہے، بہتر بنائی جاتی ہے یا بہتر ہونی چاہیے۔ ان کا مقصد اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ انہوں نے حاصل کیے یا نہیں کیے یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا بہترین فیصلہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو جو اسمبلی ختم کر کے الیکشن کا اعلان کر دیں، اور جو بھی پارٹی اکثریت آئے حکومت ان کے حوالے کر دیں۔ اس میں جو اعتراضات ہیں دوسری پارٹیوں کے جو اتحاد جو مخالف اتحاد ہے، اپوزیشن کا اتحاد ہے، اس میں انہوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پھر وہ پرانے والا 72 سالہ نظام جو ہے دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ انہوں نے 72 سال سے کیا دیا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات بھی کرتا ہوں کہ خان صاحب کو کئی محاذ پر سامنا ہے۔ انہوں نے ایک غلطی کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ غلطی کی کہ ان کو ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، وہ ان پر نہیں جاتی، لیکن میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی منزل کی طرف چلیں تو رستے میں آنے والے جتنے کانٹے ہیں، ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں، یا رستے میں کتے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں۔
بلکہ آپ فوکس اپنی منزل پر رکھیں۔ خان صاحب نے جو منزل لوگوں کو جو امید دلائی تھی ان پر فوکس نہیں رکھا، وہ ان کو ایک حکمت عملی کے تحت ان کا رخ چینج کر دیا گیا۔ باقی ایک جب یہ حکومت کا کوئی اعتماد کا ووٹ لے لے گی یا اس کے بعد ایک میں تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ پچھلے جو ادوار ہیں ان کو کیسی کیسی رکاوٹوں یا کیسے معاملات ہوئے یا کس وجہ سے انہیں حکومت سے جانا پڑا۔ حکومت نے جو مالی معاملات ہیں وہ پچھلے دنوں جو ان کا ٹیکس کا ہدف تھا وہ بھی میرے خیال میں قریب ترین لے آئے ہیں جو ان کا ٹارگٹ تھے، اور جو آگے کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال تو انہوں نے خود کو سیٹ کیا۔ سیٹ سے مراد قرضے یہ وہ معاملات سب چل رہے تھے، تو ان میں جو سرکولیٹر ڈیتھ تھا وہ بے شمار تھا۔ تو اس حکومت نے کچھ نہ کچھ اس کو بہتر بنا کے اب انہیں عوام کی طرف لوٹنا تھا، عوام کے کام کرنے تھے، عوام کے مسائل حل کرنے تھے، اور اب وہی شور شرابہ شروع ہو گیا کہ ان کو فارغ کیا جائے۔ یہ فارغ ہوں گے، اگلے 2-2.5 سال کے لیے کوئی اور آئے گا، 5 سال کے لیے منتخب ہوگا، لیکن وہ 2-2.5 سال کے بعد اس کو بھی یہی حال ہوگا۔ تو ناظرین آپ ہوش میں رہیے، یہ حکومت جاتی ہے یا رہتی ہے اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں، وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب نے فارغ کر دینا ہے۔ جو پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوا اور اس نے پارٹی جو سسٹم ہے اس کو فالو نہیں کیا یا اس کی حمایت نہیں کی تو اس نے فارغ ہونا ہے۔ کے پی کے میں ایسے ہی ہوا، اور حالیہ کے پی کے الیکشن میں بڑے واضح جو الیکشن ہیں وہ ہوئے، تو اس سے یہی جب کہیں ظلم کی انتہا ہو جائے تو ججز کو کبھی کبھار چند بے گناہ لوگوں کو بھی پھٹے چڑھا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک حکومتی دباؤ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یا کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی لوگ وہ اس وقت تک انہیں مطلب وہ اپنی بات پر اٹل رہتے ہیں یا اپنے جو غلط کام ہیں ان پر قائم رہتے ہیں جب تک انہیں یہ خوف نہ ہو کہ حکومت یا قانون ان پر عمل درآمد نہیں کر سکے گا۔ جب انہیں پتہ چل جائے کہ قانون کا عمل ہوگا تو وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی کے پی کے میں جو ہوا الیکشن بڑے واضح اور کلیئر ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے الیکشن میں جو سینٹ کے الیکشن تھے ان میں 20 لوگوں کو بلی چڑھایا گیا۔ یہ خان صاحب کے بڑے اسٹیٹ فیصلے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے مخالف 2 ایسی جماعتیں جو 40-50 سال حکومت میں رہی 50 سال حکومت میں رہی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ خان صاحب کو لوگوں نے ایک نعرے کو ووٹ دیا اور ایک اس اعتماد کو ووٹ دیا کہ جو باتیں کرتا تھا اور لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کرے یہ نئے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں آنے والا جو شخص ہے وہ کوئی بندے کا پتر نکلے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، اور اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرے۔ اور یہ جو الیکشن
ہو رہے ہیں، میرے ہمیں 2-2.5 سال ایک نیا الیکشن ہونے کے لیے حکومت کا بہت نقصان ہوتا ہے، حکومتوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں مکمل پر امید ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور اگر وہ نہیں لیتے تو وہ الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہوگی کہ لوگوں کو سب کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ کا اعتماد ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ان پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہو سکتا، لیکن خان صاحب پر ابھی بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب اس ملک، اس قوم کی آخری امید تھی۔ تو اللہ کرے یہ امید لوگوں کی قائم رہے، اور الیکشن جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ میں الیکشن ہوا، تو الیکشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہوتے رہیں گے، ہونے چاہیے، لیکن اصل مقصد لوگوں کا، عوام کا یہ ہے، لوگوں کا اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ان کے ووٹ کا حقدار ہے یا نہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔